محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالی شانہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، جس ایمان پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا سے ایمان لے کر جائے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس ایمان ہوگا تو اللہ کے اس رائے کے دانے کے برابر ایمان کی اتنی بڑی قدر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی اللہ خوش ہو کر اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا فرمائیں گے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا بول ان کا ایمان کا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور جو کوئی اس میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ سب کے سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو رکھا جائے تو کلمے والا پلڑا وزن میں جھک جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی اور اتنا قیمتی کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان انسانوں کو اللہ نے مرنے کے لیے بھیجا ہے، جینے نہیں بھیجا۔ ہاں، اللہ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، کہ ہر انسان موت اور حیات کے درمیان میں جی رہا ہے، اور اللہ نے انسان کو موت اور زندگی کے درمیان میں پیدا کیوں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں کیسے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ اعمال میں اچھے سے اچھے عمل کرنے والا کون؟ یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، اور زندگی میں یہ جتنی دنیا اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور جس کو جو کچھ دنیا سے دیا ہے وہ اسی کے لیے دیا ہے کہ یہ اپنے اس زندگی میں اعمال، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا اس کو کم کر دو، آواز بہت ہے، ہمارا اتنا چھوٹا سا مجمع ہے، ہاں اس میں ذرا اچھا آواز بھی رہے گا اور یہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالی شانہ نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا آزمائش کے لیے کہ مالدار اپنے مال میں رہ کر اپنے اعمال کیسے بناتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے۔ غریب کو غریب بنایا تو غربت میں یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہی نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہی نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی قیمت تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، کہ اگر یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بےمان کو جو اللہ کو نہ مانے اس کے لیے اللہ ایک پانی کا گھونٹ نہ پینے دیتا، لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار کو بندوں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی
اللہ دیتا ہے کہ لے جاؤ، قیمت ہی کچھ نہیں ہے اس کی. اصل اللہ کی قیمت جو ہے وہ آخرت کی ہے. جیسے اللہ نے انسان کو موت اور زندگی دی، زندگی کا مقابل موت ہے. رات اور دن دو کو بنایا، جوڑا بنایا، رات اور دن کا جوڑا، اور انسان کی زندگی اور موت کا جوڑا، اور میٹھا کڑوے کا جوڑا. ایسے اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. تو اللہ نے دنیا کا جوڑا بنایا آخرت کو. دنیا اور آخرت ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا بھی ختم، ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے. انسان کو فنا نہیں ہے. انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو فنا ہے. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام جاندار چیزوں کا حساب کتاب لے گا. جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس بغیر سینگ کی بکری کو سینگ دے گا اور اس کا بدلہ اس کو دلائے گا. اور پوری مخلوق و کائنات کا حساب ہو جانے کے بعد انسان کو چھوڑ کر تمام مخلوقات سے اللہ کہے گا تم مٹی بن جاؤ. تو سب مٹی بن جائیں گے، انسان باقی رہے گا. قرآن میں اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں وہ انسان جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو اور اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ایسا نہیں مانتے. اللہ کا دنیا کے تمام انسانوں سے مطالبہ ہے. ہاں، اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی. حضرت موسیٰ سے حضور نے اللہ نے فرمایا کوہ طور پہ جاتے ہوئے کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے قابل نہیں ہے. میری ہی پوجا کرو، میری ہی عبادت کرو، میرے ہی سامنے سر جھکاؤ اور کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. یہ اللہ کا ہر انسان سے مطالبہ ہے. اس لیے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا تو ایک اللہ ہے اور اس انسانوں کے لیے پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے. اس کے لیے ہے لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی اور کھانا پینے کی تمام نباتات، جمادات، سب سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو، پوری دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے. سورج طلوع ہو رہا ہے روزانہ انسانوں کے لیے. کیوں کہ دن ہو تو پھر انسان اپنے کاموں میں جاویں اور اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھائے. اندھیرا ہو تو اندھیرے میں آدمی کیا کرے گا؟ کھانا کھانا کھوئے نہیں دیکھے گا. تو اللہ نے دن کا اجالا نکالا اور اللہ نے رات بنائی انسان کے لیے تاکہ رات میں یہ آرام کر لے. آج لوگوں کو اگر بتی کھلی ہوئی ہو تو ان کو نیند نہیں آتی کہ بھائی لائٹ بجھاؤ، اندھیرا کرو. تمہارے گھروں میں پردے لگا رکھے آپ لوگوں نے. کیوں؟ تاکہ دن میں ان پردوں سے اندھیرا کر کے آدمی آرام کرے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس پوری دنیا کو بنایا تھا انسان کے لیے. دنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے پھر انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی انتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے. تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن تمہیں موت کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی آخرت کی،
اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اور اپنی آخرت بنا کر جاؤ گے تو پھر اللہ خوش ہو کر تمہیں آخرت میں ہمیشہ کی راحت اور آرام تمہیں دے گا، اور وہ نعمتیں دے گا جس کو کسی کی آنکھ میں دیکھا نہیں ہوگا، کسی کے دماغ میں سوچا نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اور چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے جہاں اللہ تمہیں ہمیشہ رکھے گا۔ مرنے کے بعد ایک مرتبہ انسان کو موت آئے گی اس دنیا سے جانے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے۔ ہم اور آپ اپنی محاورے میں کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی کیا ہوا کہ اب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں منتقل ہوا۔ ایک جگہ سے ایک جگہ ہٹانے کا نام انتقال ہے۔ ہاں، تو انسان کو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں رکھا تھا۔ اس کی روحیں، انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں جمع تھی، ایک جمع عالم ارواح میں جمع تھی روحیں، اور اللہ نے یوم الستو کے دن ان تمام روحوں سے پوچھا تھا، اور یہ روحیں تمام اللہ کو دیکھ رہی تھی، اور اللہ نے ان سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی تمہارے پرورش کرنے والا نہیں ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہوں؟ تب آپ انسانوں سے اللہ کا ایک سوال تھا یہ، اور اس سوال کے جواب میں تمام انسانوں کے روحوں نے ایک آواز سے کہا تھا قالوا بلا، کہ اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہمیں وجود دینے والے آپ ہیں۔ تو وہ ایک یوم الستو کے میں جو اللہ نے انسانوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اس عہد و پیمان کی امتحان کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی بھیجا ہے۔ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، بھوک نہیں تھی، پیاس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ بھلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن انسان کو پیدا کر کے انسان میں بھوک رکھی، پیاس رکھی، ضرورتیں رکھی اللہ نے، اور ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا کا نظام بنایا۔ اور اب اللہ نے اللہ نے مطالبہ یہ کیا کہ جیسے تم نے پہلے کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، اس دنیا کے اسباب میں رہ کر یہ کہو اور یقین کرو کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے۔ لیکن ہے یہ مشکل کیوں؟ آنکھوں سے ضرورتیں پوری ہونا دکھ رہی ہے اور چیزوں میں۔ آدمی کھاتا ہے تو پیٹ بھوک دور ہو جاتی ہے، پیتا ہے تو پیاس دور ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کی آگے کیا دیکھ رہی ہے کہ ان سے ہو رہا ہے، کھانے سے بھوک دور ہو رہی ہے، پیاس سے پیاس دور ہو رہی ہے، ہاں، اور تمام چیزوں کے بارے میں ہر چیز میں نفع نقصان اللہ رکھا ہے، اور آدمی دیکھ رہا ہی ہے۔ اب اللہ کا انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں دیکھی کا انکار کرو، اور تم ہمارے الستو کے موقع پہ جو تم نے اقرار کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس اقرار پر باقی رہو اور اسی کے اوپر زندگی کی بنیاد ڈالو۔ اگر آج انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک اور موت حیات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، تو پھر آدمی اس دنیا کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، اس دنیا میں دھوکہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، اللہ زندگی بناتے ہیں۔ آدمی کو عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، آدمی کی بھوک اللہ دور کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ جتنا بھی کھاؤ لیکن بھوک دور نہیں ہوتی، ایسی بیماری ہوتی ہے، جوع البقر،
کہ وہ کھاتے رہتے ہیں لیکن بھوک دور نہیں ہوتی. اگر کھانے سے بھوک دور ہوتی تو کھانے کے بعد ان کی بھوک دور ہو جانی چاہیے. آنکھوں میں روشنی اللہ نے دی ہے، آنکھوں میں روشنی کچھ نہیں ہے، اس نے دی ہے. بہت سو کو اللہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا کرتا ہے، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دکھتا نہیں ان کو. اس کے معنی کیا ہے کہ روشنی آنکھ میں نہیں ہے، روشنی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں وہ روشنی دیتا ہے تو ملتی ہے. وہی اللہ انہی آنکھوں میں روشنی دینے کے بعد انسان پر حال آتا ہے کہ اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. کم ہوتی نہیں، اللہ کم کر دیتا ہے، پھر چشمہ پہننا پڑتا ہے اس کو. کڈنی اللہ نے دی انسانوں کو. کڈنی کس نے دی؟ کڈنی پیدا کی اللہ نے انسانوں کے لیے، اور اس پہ کنٹرول اللہ کا ہے، انسان کا نہیں ہے. اسی کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جس وقت جہاں تک اللہ تعالیٰ کڈنی کو چلاتے ہیں تو کڈنی کام کرتی رہتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ شاید کڈنی کو فیل کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیل کڈنی میں دوستوں فیل رہتی ہے. ہاں آدمی علاج کرتے کرتے مر جاتا ہے. تو میرے بھائی میرا عزیزو، انسانوں کا رب ایک اللہ ہے. اور ہے بولو، اللہ ہے. اللہ نے ہمیں آنکھوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں آنکھیں دی. کان کی ضرورت تھی تو کان اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کر ہم کو دیے. دماغ کی ضرورت تھی، اللہ نے ماں کے پیٹ میں سب بنایا، ہاتھ پیر انگلیاں ناخن سب. لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ اس انسان کو اگر میں ماں کے پیٹ سے ہی دانت دوں گا تو اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلائے گی، چونکہ ناسمجھی میں ماں کی پستان کو چبائے گا. اس آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سال بھر کا ہوتا ہے اور پھر بچہ اپنے ماں کے دودھ پیتے ہوئے اس ماں کی پستان کو چباتا ہے تو وہ ماں دودھ چھڑا دیتی ہے جب کھاؤ بسکٹ. تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں دانت نہیں دیے کہ نہیں. وہ حکیم ہے، اللہ بڑا حکیم ہے. ہاں اللہ نے ماں کے پیٹ سے بال بھی دیے، یہ بال بھی اسی نے پیدا کیے، اور ماتھے کے بال بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، اور جسم میں اور جگہ بھی بال اسی نے پیدا کیے ہیں. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ بال زیادہ نہ بڑھیں. کیوں کہ اگر یہ بڑھیں گے تو آنکھ کے نیچے آئیں گے، دیکھے گا نہیں. یہ جو ہیں اس کو بھی اللہ نے اس کی ایک حد رکھی ہے. سر کے بال تو بڑھتے رہتے ہیں، آدمی سر کے بال کو کاٹتا رہتا ہے، وہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں بولو. اور اللہ تعالی شانوں نے یہ بھی پیدا کی اور اس کو پیدا کیا کہ ہلتی رہے، اوپر ہلتے رہے. اگر یہ ہیلے نہیں، یوں آدمی دیکھے تو کوئی لڑکی دے گا بولو کروڑپتی چھوکروں سے پناہ کام رہے کیوں سے جنت چکر ہے. تو گویا یہ ہماری یہ جو ہے نا پلکیں، اس پلکوں کا ہلنا بھی ایک انسان کی زینت ہے. ہاں اللہ حکیم ہے. بھوک وہ دیتا ہے، بھوک کو وہی دور کرتا ہے. ہاں پیاس سوانی سے آتی ہے، پیاس کے پینے کے لیے اللہ نے پانی بنایا ہے. تو اللہ نے انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں، انسان کو پتہ نہیں تھا مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن وہ علیم ہے، جانتا تھا. اس کو دنیا میں جانے کے بعد فوراً آنکھیں چاہیے کہ کیوں، تاکہ ماں کو اور باپ کو پہچانے.
چھوٹا بچہ بچپنے سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک کے پاس نہیں جاتا وہ، ماں کو دیکھتا ہے تو مارتا ہے کہ جاؤں، بہن کو دیکھتا ہے تو جاتا ہے ایک دم، اس کی بہن جیسے دوسری لڑکے دوسری بہت سے ہوتی ہیں، آنکھ سے اس کو پہچاننا ہوتا ہے، آنکھ دی اللہ نے، آنکھ دی اللہ نے ماں کے پیٹ سے دی، کان دیے کیونکہ سننے کے لیے اس کو کان چاہیے، اگر کان نہ ہو اور کان میں میرے دوستوں سننے کی طاقت نہ ہو تو یہ ماں کی زبان بھی نہیں سیکھے گا، اس کو ماں کی زبان سیکھنے کے لیے اور میں دوستوں زبان سے اپنی ضرورت کہنے کے لیے اسے میرے بھائیوں کانوں کی ضرورت ہے، اللہ کان دیے، زبان دی اور اللہ نے پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ چوسنے کے لیے اللہ نے مسوڑے دیے، دانت نہیں ہے لیکن دانت جہاں جس میں سے نکلیں گے وہ مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان مضبوط مسوڑوں سے یہ ماں کی پستان کو دبا کر چوستا ہے دودھ، واللہ ہے یہ سب ضرورتیں انسان کی ہیں، اور یہ ایک چیز لاکھوں کروڑوں کی ہے، اگر ایک آدمی کسی کو 2 کروڑ روپے دے کے آنکھیں مانگے میری 2 آنکھیں دے گا، بولو تو صحیح، یہ کہنا چھوڑ دو ہمارے پیسے کشو نہیں، تیرے پاس تو کروڑوں روپے کی پراپرٹی اللہ نے رکھی تجھے، اور اس کروڑ کی پراپرٹی کو روزانہ تو استعمال کرتا ہے اور پھر اللہ کو نہیں مانتا، ہاں اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، دنیا میں ہر قوم، ان قوموں کے اندر یہ بات ہے دوستوں ہے کہ اللہ کون ہے کہ اللہ نرنجن نراکار ہے، اللہ نرنجن ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اللہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، قرآن میں کیا اللہ میاں نور کی کوئی شکل ہوتی ہے نہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، ہاں اللہ نرنجن نراکار ہے، اور اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو کسی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں یہ سب مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، انسان پیدا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے میں اللہ کا محتاج، اور اپنے باقی رہنے میں اللہ کا محتاج، اگر کورونا کے زمانے میں آسمان کی ہوا کو ویسے تو نہ خراب کر دیتا تو انسان کتنا انسان کورونا میں کتنا پریشان ہوا، اور وہ جو سلنڈر ہوتے ہیں آکسیجن کے، وہ آکسیجن کے لیے وہ مارا پھرتا تھا کہ مجھے آکسیجن دو، جتنا پیسہ لے لو پاؤ آکسیجن، کیوں کہ ڈاکٹر کہے گا آکسیجن میرے پاس نہیں ہے، آکسیجن لاؤ، تو آپ سوچو کہ دنیا کا انسان 24 گھنٹے میں کتنے آکسیجن استعمال کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے آکسیجن کی انتظام کیا ہے فضا میں تاکہ یہ جیے اور اس کی زندگی باقی رہے، ہاں اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انسانوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو گن نہیں سکتے، اب یوں ہی دیکھو نے کہا کہ یہ انسان کو اللہ نے چہرہ بنایا ہے، اس چہرے میں پلکوں کا جھپکنا بھی نعمت ہے، پلکوں کی بے دوست یہ بالوں کا نہ بڑھنا یہ بھی نعمت ہے،
انسان کو میں تو ناک دیا، ناک سے سنتا ہے، ناک سے میں تو ہوا لیتا ہے، کان دیے سنتا ہے، اور انسان کو میں دوستو حسین و جمیل بنایا. یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ انگلیاں دی اور اس انگلیوں میں تین جوڑ دیے تو یہ موڑ سکتا ہے. اگر انگلیوں کے 3 جوڑ نہ دے تو پکڑ سکتا ہے کچھ. اور پھر 5 انگلیوں میں ایک انگوٹھا دیا، اگر انگوٹھا نہ ہو تو مشکل. پھر میرے دوستوں انگلیوں میں ناخن دیے، اگر ناخن نہ ہو تو قلم بھی نہیں پکڑ سکتا. پکڑ سکتا ہے. نعمتوں وہ نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہے انسان کو. یہ سب چیزیں اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے مانتا ہے، میری مانتا ہے، یا کسی اور کو مانتا ہے. اللہ کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ ہے، تمام بندوں سے، غریبوں سے، مالداروں سے، ہاں دنیا کے ہر انسان سے، کہ میں تمہارا معبود ہوں اور مجھے تم اپنا معبود مانو، میری عبادت کرو. اللہ کا انسانوں پر حق ہے. ہاں ہمارا پیسوں سے گھر بنا کے ہمارا حق ہو جاتا ہے. معروف ہے ایک گھر بناتا ہے تو اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس پر حق کس کا ہوگا؟ اللہ کا حق ہے. تو اللہ کا حق ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے مانو اپنا معبود اور میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کے حکم کو نہ مانو. اس اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کو اپنی عبادت سمجھانے کے لیے کہ میری عبادت کیسے کی جائے گی وہ سمجھانے کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. نبی آئے، ہر زمانے میں آئے، اور نبیوں نے آ کر اپنی قوموں کو سمجھایا تمہارا معبود ایک ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہو. تو اگر تم ایمان لاؤ گے اور ایمان اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا دے گا، اور آخرت میں جو ابدی زندگی تمہاری آنے والی ہے جہاں تمہیں فنا نہیں ہے، انسان فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے گا. اور ایسے انسان کو جب یہ ایمان اپنا بنا کر اور اپنے ایمان کو بچا کر اور ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ خوش ہو کر اسے ہمیشہ کی راحت و آرام کی جگہ جنت میں خدا داخلہ دے دے گا. چلو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. او میرے بندو، اللہ کہے گا ہم سے تم سے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی. اللہ کہے او میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اب آج کے دن سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور کسی بات کا غم نہیں ہوگا. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے میرے بندے کون؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ جنہوں نے دنیا میں میری قدرت پر ایمان لائے. اللہ بڑی قدرت والا ہے. ہاں اللہ اپنی پہچان کراتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کون ہے؟ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ تمہارا اللہ اور مالک وہ ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر اٹکائے بغیر لٹکائے اپنی قدرت سے اوپر روک رکھا ہے. آسمان کو اوپر کس نے روکا ہے؟ اللہ نے. الذی یمسک السماء، جس نے آسمان کو اوپر اٹھا رکھا ہے اور جس نے زمین کو پانی پر بچھا رکھا ہے اپنی قدرت سے. یہ زمین پانی پر بچھائی گئی ہے، اور اس زمین کو پانی پر روکے رکھنے کے لیے
اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کی بڑی ہوئے کھونٹے لگا رکھے ہیں. ہاں اللہ بڑی قدرت والا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. تمہارا اللہ کون ہے کہ تمہارا اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے اوپر اٹھا رکھا ہے. ہے کوئی ماں کا پوت ایک 10x10 کی چھت لٹکائے بغیر اٹکائے بغیر اوپر کر دے؟ ہے کوئی بڑے سے بڑا انجینئر؟ نہیں. وہ کہے گا محال ہے بغیر ستون بغیر لٹکائے. کرنٹ سے آدمی اٹھائے تو اٹھا سکتا ہے لیکن اٹکایا ہے. کرنٹ چھوڑ دے تو نہیں. اور آدمی ستون بنا کر اٹکاتا اس پر چھت کو. تو بغیر لٹکائے کسی چیز کو اوپر کرنا محال ہے انسان کے نزدیک، نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں میرے نزدیک ہو سکتا ہے اور تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ کی ذات وہ ذات قدرت والا ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو تمہارے اوپر اٹھا کر رکھا ہے جیسے کہ بغیر ستون کے، جیسے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. نہیں یوں کہہ رہے ہیں آنکھیں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ وہ ہے بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت با اختیار ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یمسک السماء والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی. کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. اگر اللہ اپنی پکڑ کو چھوڑ دے اور یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹنا شروع کرے تو ہے کوئی ماتا پوت اسے روک سکے؟ کر سکتا ہے؟ ایک دنیا کے بڑے بڑے ہتھیار بنانا دعوے دار کیا یہ زمین کو خدا ہلائے تو روک سکتے ہیں؟ کیوں بولتے نہیں ہو؟ ارے کر سکتے ہیں؟ نہیں. کورونا کا نہیں روک سکے، سب عاجز ہو گئے. اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اللہ بڑی قدرت والا ہے. اللہ نے آسمان کو زمین کو تھام رکھا ہے. اگر اللہ اپنا تھام رکھنا چھوڑ دے اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کوئی بھی نہیں ہے طاقت ایسی جو ان کو روک سکے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو روک رکھا ہے، اپنی جگہ ہٹنے سے روکا ہے اس نے. ولئن زالتا، اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہے کوئی ماں کا پوت جو ان کو روک دے؟ نہیں روک سکتا. اس لیے بھائی میرا چیزوں سب سے پہلا مطالبہ اللہ کا انسانوں سے یہ ہے، ہم سب سے اور تمام انسانوں سے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ہے. ہاں. اور جیسے دنیا کی تمام قومیں جسے سمجھتی وہ نرنجن نراکار ہے، وہ اللہ ایسا ہے، اس پر ایمان لانا. اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں اور سب کچھ وہی کرتا ہے، بناتا بھی وہی ہے اور فنا بھی وہی کرتا ہے. انسان کو زندگی وہی دیتا ہے اور زندگی چھین کر موت بھی وہی دیتا ہے. رزاق وہی ہے. ہمارا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. اگر میرے دوست اللہ آسمان سے پانی کو برسانا چھوڑ دے تو کوئی ہے کھیتی اگانے والا دوسرا؟ کون کھلائے گا؟ تو گئے بھوکے مارو، دکان سے دکان. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو اگر زمین کے نیچے اتار دے کون پانی دے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا کے انسانوں سے کہیے کہ اگر تمہارے زمین کا پانی اللہ تعالیٰ شانو نیچے لے جائے
اور تم اسے نیچے لے کر لے تو ہے کوئی تمہیں پانی پلانے والا؟ ابھی تو انسان کہتا 800 فٹ نیچے ہے پانی، تو اللہ بالکل اور نیچے لے جاؤ تو کیا ہوئیں گا؟ ہاں، تو وہ اللہ نبیوں کے ذریعے اور نبیوں کے سردار اور اخیری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے۔ وہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہیں کامیاب کر دے گا۔ دنیا کی زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں سکون کی زندگی دے گا، محبت کی زندگی دے گا، برکت والی زندگی تمہاری ہوگی، تمہارے آسمان سے تمہارے لیے وقت پر بارش برسے گی، تمہیں بارش کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اللہ تمہاری بارش کو روک لے گا، وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ زندگی دے گا۔ ہاں، پاکیزہ زندگی، ہر چیز سے پاک، حسد، کینہ، بغض، عناد، فقر، فاقہ، اس سے پاک زندگی۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اگر تم اللہ کی مانو گے، اللہ نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں وہ احکام وہی دیے جو انسان چاہتا ہے، انسان کی چاہت کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرے، ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر ایک چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے میرا بھائی میرے ساتھ عدل و انصاف سے رہے، ظلم نہ کرے میرے پر۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بھائی میری عزت پر ہاتھ نہ مارے، میری عزت نہ لوٹے۔ اللہ نے کسی کی عزت پر ہاتھ مارنے کو حرام قرار دیا۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے میرا بھائی میری ماں بہو بیٹی پر غلط نظر نہ اٹھائے، اللہ نے حرام قرار دیا اس کو۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھے ناپ توڑ پورا دے، ڈنڈی مار کے نہ دے۔ اللہ نے ڈنڈی مارنے کو حرام قرار دیا کہ ڈنڈی مار کے نہ دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپس میں عدل و انصاف سے رہو۔ عدل و انصاف سے رہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ جو تو اپنے لیے پسند کر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ عدل اس کا ہے، عدل کہتے ہیں اپنے بھائی کا حق پورا دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ 1 کلو کے پیسے دیے آپ کو، 1 کلو شکر مجھے چاہیے، تو 1 کلو کے شکر کے پیسے لینے کے بعد 1 کلو شکر پوری اس کو دے، یہ عدل ہے۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اور اگر اس کو جھکتا دے تو یہ احسان ہے کہ بھائی کلو کے اوپر 5 گرام 10 گرام اور زیادہ دی، تو 5-10 گرام جو زیادہ دی ہے یہ احسان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا زین ورجہ، پورا تول اور تھوڑا جھکتا دے، تھوڑا جھکتا دے۔ اب انسان کو شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ یہ جھکتا دوں گا تو میرا تو کمی ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی کی کیا خبر دیتے ہیں؟ اللہ تجھے برکت دے دے گا۔ زین ورجہ، وزن پورا دے بلکہ وہ جھکتا دے، یہ ہمیں تعلیم ہے۔ ہاں، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں ایمان آتا ہے کہ معنی کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر دل میں آئے۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو امید ایک اللہ سے ہو، میرا ہر بگڑا ہوا کام ہی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔
ایک اللہ، کسی حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کسی مالدار کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. مال پیسے کوڑے ٹھیکروں سے نہیں بنتا، اللہ بناتے تو بنتا ہے. ایمان کہتے ہیں اللہ ہی کو ماننا اور اللہ ہی سے ڈرنا، اس کا نام ایمان ہے. جب یہ خوف اللہ کا دین دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے، تو پھر آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے. جیسے تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے اور موٹر سائیکل چلانے کے قانون گورنمنٹ کے قانون ہے، اگر تمہیں گورنمنٹ کا ڈر ہوگا تو تم قانون خلاف ورزی کرو گے نہیں. جب اللہ کا ڈر آئے گا، تو جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، چالاکی نہیں کرتا، ہاں تول میں کمی نہیں کرتا، کپڑا ناپنے میں چالاکی نہیں کرتا. بازے کپڑے کھینچتے ہیں. اب آدمی دکان والا اس سے 5 میٹر مانگے تو 5 میٹر دیے تو کھڑے، پر کھینچ کر 2 انچ، ہر میٹر میں 2 انچ کم دیے اس نے. اللہ دیکھ رہا ہے. وہ تو بیچارہ دیہات کا بیچارہ تھا، اس کو تو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ کی صفات ہیں. ہاں کہ اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، اور اللہ کو تمہاری ایک ایک حرکت کی خبر ہے کہ رات کے اندھیروں میں کیا کرتے ہو، دکانوں پر کیا کرتے ہو، خبر ہے اس کو. ہاں تو اللہ کو ماننا یہ سب کو اپنی ذات و صفت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں او آدم کے بچے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. شارک سے زیادہ قریب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر سوچ کو جانتا ہے. وہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں یہ اپنے دل میں کیا کیا وسوسے اس کے ہوتے ہیں، کیا سوچ اس کی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. تو ایمان اتنا سیکھنا اور ایمان اتنا اپنے دل میں اتارنا یہ فرض ہے کہ آدمی کے دل میں اتنا خوف خدا آ جائے کہ جو خوف خدا اس کے رات کو اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں اور کہیں بھی نہیں دوستو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. رشوت لینا حرام ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے میں کمرے میں بند کمرے میں رشوت دوں گا تو اللہ تو دیکھتا ہے. اس کا باس نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ماذا تو ہوتا ہے نا روڈ پر کہ آفیسر تو ہوتا ہے دور، اور اس کے جو کرنگے ہوتے ہیں آتے ہیں ان کے پاس سو کروش ہے کروش ہے تو اس کو دیتے ہیں اور وہ وہاں سے ڈنڈی دیتے جاؤ. تو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. اللہ ہر حرکت کو جانتا ہے. ہاں اور آدمی کے اعمال پر اوپر کے فیصلے آتے ہیں. کروڑ پتی ارب پتی اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، نماز چھوڑتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، ہاں اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ایمانداری کی زندگی نہیں گزارتا. یہ اس کی غلط زندگی آسمانوں پر جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. پھر آدمی کے لیے اللہ سے اوپر سے فیصلہ کرتا ہے اس کی زندگی کے اجاڑنے سے. یہ اس کے پاس راحت و آرام کے سب نقشے ہیں. ہاں ایئر کنڈیشن بنگلے ہیں، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں 200 قسم کے آرام کے بیٹھو سب تکیے وغیرہ ہے، لیکن اندر سے اطمینان خدا کھینچ دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے وہ ٹینشن مت چھو.
آخر میں یہ مالدار خودکشی کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا تھا. اس ملک میں ایک آدمی کی ملاقات کے لیے وہاں کے ساتھی لے گئے. میں نے کچھ پوچھا نہیں کہ ایک خصوصی ملاقات میں چلو، تو میں ان کے ساتھ چلا. وہ مجھے لے گئے. وہ بیچارہ میمن تھا اور وہ اس ملک میں بہت مالدار تھا، مجھے پتا نہیں تھا. میں گیا. جانے کے بعد اس کے گھر میں جو بھی وہ بنگلہ جو بھی، میں تو گھر کہتا ہوں، ہمارا ایسا نہیں. وہ بھی پتھر کے، وہ بھی پتھر کا ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا. تو اس کے گھر میں بیٹھا اور وہ آئے. آنے کے ساتھ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نو آپیلو مارا پاسے گھنوں ہے پر مارا پاسے پیس آف مائنڈ નથી. مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا کی تو دنیا بہت ہے لیکن مجھے سکون اور چین نہیں ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ تمہارے پاس جو اے سی میسی راحت و آرام کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو تمہاری باڈی کو راحت پہنچاتی ہے اور سکون چین تو دل میں ہوتا ہے. سکون چین تو دل میں ہوتا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو تمہارے دلوں کا سکون یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے ذکر میں. اور میں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. دل کا سکون اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں ہے. اور یہ انسان کو اللہ نے اسی بنیاد پہ پیدا کیا ہے. دنیا میں بھی آدمی اگر کسی جگہ پر نو اینٹری وے میں گھس جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ نو اینٹری وے میں گھسا ہوں، تو جب تک نو اینٹری وے سے باہر نہیں نکلتا وہاں تک اس کے دل کو سکون ہوتا ہے. ارے بولو، اندر گڑبڑ. تو آپ بتائیے کہ ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے یا میرے دوستوں ملک کا سرے بنایا رکھا ہے، اس کے قانون ایک قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر دل کا سکون چلا جاتا ہے. تو جو اللہ پوری جہان کا مالک ہے اس نے انسان کو زندگی گزارنے کا ضابطہ اور اپنا دستور دیا ہے. قرآن پاک ہے کیا؟ کہ قرآن پاک اللہ کا دستور ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. اب اگر انسان اللہ کی دھرتی پہ رہ کر اللہ کے دستور کی خلاف ورزی کرے تو چین ملے گا؟ بولو. میں بہت پریشان سے دعا کرو. پریشان ہوئے تو 90 میں ہوں. جو اللہ نے حرام کیا اس کاموں کو تو کرتا ہے. اللہ کے حرام کردہ چیزیں کیا کرو. 90 ہے وہ. نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو نماز چھوڑے ہوئے. تو ماں باپ کی عزت کرنے کا اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تیری ماں کے قدموں نیچے تیری جنت ہے اور تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. کیا مطلب کہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کو خوش کر. حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ سب سے زیادہ قربانی اس کی ماں دیتی ہے. اس کے لیے اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا اور حمل کے زمانے میں کتنی قربانی دی اس نے، اور اس کو دودھ پلایا اور اسے پرورش کی، اس کے پیشاب پاخانے کو دھویا. وہ ماں کا اتنا بڑا احسان اس پر ہوتا ہے لیکن یہ نادان اسی ماں کو ستاتا ہے. ہاں، جس باپ نے اندھیروں میں، اجالوں میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں محنت کر کے دوستوں کھانا کھلا کر اس کو پالا پوسا، اس باپ کو نافرمان کرتا ہے. جس بڑی بہن نے اسے بچپن میں اٹھا کے پھری ہے، وہ اس کی پرورش میں اس نے کتنا قربانی دی ہے، وہ اپنی بڑی بہن کو ستاتا ہے. نہیں میرے دوستو، زندگی کا ایک راستہ ہے، قرآن ایک دستور ہے میرے بھائیوں. اس وقت
ہم اور آپ اور دنیا کے تمام انسان جو پریشانیوں کے شکار ہیں، وہ پریشانیوں کے شکار اس لیے کہ دنیا نہیں، دنیا تو بہت بڑھ گئی، راحت آرام کے نقشے بہت بڑھ گئے اور سواریاں بہت بڑھ گئیں، آرام کے اسباب بہت آ گئے، لیکن انسان دن بدن پریشانیوں کا اور مزید شکار بنتا جا رہا ہے کیا؟ یہ ہے کہ اس اللہ کے ضابطے کے خلاف زندگی اس کی جا رہی ہے، اوپر سے آسمان سے فیصلہ اس کے لیے پریشانیوں مصیبتوں کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے، آگے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور پوری دنیا کے انسانوں کا علاج ایک ہی ہے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کرے گا، اللہ سے نہیں بگاڑا، اللہ نے جو کہا وہ کرنا شروع کر دیا، اس سے معاملہ ٹھیک کر دیا، تو اللہ اس کے اور باقی تمام مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ سولوشن ہے، سولوشن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کہ تمہارے ٹینشن اور تمہارے پرابلم کا سولوشن یہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جو تمہاری فطرت کہتی ہے وہ فطرت رہو، سچائی میں، امانتداری میں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ سب سے اخیر میں دنیا میں لاکھوں نبی آئے، جسے روسی کہے جو بھی کہیں، وہ اللہ نے 1,00,000 کے اوپر نبی کو انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، اور آپ نے دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ نے انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو راستہ اللہ نے اتارا، جسے دین اسلام کہتے ہیں، اللہ نے وہ دین اسلام آپ کو دیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی دھرتی پر اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی مذہب اور کسی دین پر جائے گا، وہ قابل قبول اللہ کیا نہیں ہوگا، حالات نہیں بدلیں گے، تو دنیا کے حالات بدلیں گے۔ سب سے بڑی بات میں تمہیں دوستوں، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا میں تو آدمی راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، ایک دن موت آ جاتی ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ موت کے بعد کا ہے، کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد جو زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جس پوزیشن میں اللہ نے اس کو رکھا ہوگا وہ ہمیشہ اسی پوزیشن میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی قسم کھا کے، ہاں والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار، مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دو ٹھکانوں کے سوا، ایک یا تو جنت یا پھر جہنم۔ جنت اللہ کی رضا اور خوشی کی جگہ ہے، جو دنیا سے محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، یعنی ایمان بنا کر اور ایمانی زندگی گزار کر اور ایمان کے تقاضے پورے کر کے، ایمان کے تقاضے پورے کر کے ہم آخر خاتم النبیین کی امت میں ہیں۔ جیسے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارو، ایسے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت دنیا میں زندہ اس کی محنت کرو، ایمان کا تقاضا ہے یہ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہاں کہ تو موت کے بعد دو ٹھکانے سے کسی سوا کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہ دو ٹھکانے کیا ہے؟ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو دنیا میں اپنی جی کی چاہتوں پر چلے گا،
اللہ کو ناراض کرے گا، محمد الرسول اللہ لازم کے لائے طریقے حیات کو ٹھکرائے گا، وہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا اور اللہ ناراض ہو کر اسے ہمیشہ کی جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو دنیا کی زندگی میں ایمان پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ اللہ کے نبی کے طریقوں میں چلائیے، آپ ایک زندگی گزارنے کا راستہ لے کر آئے ہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے وہ طریقے حیات اس نے اختیار کیا، اپنی منچاہی پر نہیں چلا، انسانوں کو دیکھ کر نہیں چلا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے کہ تمہیں اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے قابل قبول زندگی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی ہے، انہیں دیکھ کر چلو اور کسی کو نہیں، دیکھ کر کو چلنا ہے۔ آپ کی سنت والی زندگی ہے جو سراپا رحمت ہے، زندگی میں اس کو لایا جائے گا تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ زندگی میں اپنی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرے گا، اللہ کی مدد کا مستحق بن جائے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، او بچے اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہاں، آسمان اور زمینوں سے زلزلوں کا بند ہونا اس پر ہے کہ انسان اپنی غلط زندگی پر توبہ کر کے اللہ کی طاقت زندگی پر آئے تو اللہ آسمانوں اور زمینوں سے زلزلوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارے گا۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے جب انسان اللہ کو راضی کرتے ہیں اور ایمانداری کی زندگی گزارتے ہیں، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کی زمین پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر ان کو جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، اور جب ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو آدمی اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے کہ رات کو بارش برساتا ہے اور دن میں بارش روکتا ہے تاکہ میرے بندے اپنی دنیا کے کام کر لیں۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، ہم سب سے کہا جا رہا ہے آج ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ایمان ہے ہمارے پاس کمزور ہے، ہاں، اور جس کمزور ایمان کی بنا پر ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کے پڑھتے اور نماز بھی پڑھتے تو بھاگتے دوڑتے پڑھتے ہیں، بھاگتے دوڑتے۔ ہماری زندگی 50 سال کی ہوگی، 60 سال کی ہوگی، ابھی تک میں دوست ہم نے نماز نہیں سیکھی کہ میرے نبی نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا میں سیکھ لوں۔ وہ بچپنے میں جب نماز پڑھنا سیکھے تو وہی ہمیں میرے دوستوں کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہے، اسلام کے طریقے پہ کاروبار کیسے کرنا، تجارت، تو کہ مجھے نہیں پتا، مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں، اس لیے بھائی ایک محنت ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے، جس محنت کے ذریعے انسانوں میں ایمانی صفات آئیں گے، جس محنت کے ذریعے ہماری زندگی میں تقویٰ توکل آئے گا، جس محنت کے ذریعے ہمارے اندر کے جذبات ایمانی بنیں گے، ایمانی جذبات۔ ہاں، ایمانی جذبے کیا تھے؟ صحابہ کے جذبے کیا تھے کہ ہم بھوکے ہیں بھائی کو کھلائیں گے، اپنے بھائی کی مدد کرنا، دل میں انسانوں کی ہمدردی کا آنا، ہمارے دلوں میں ہمدردی انسانوں کی آئے گی، خیر خواہی کے جذبے آئیں گے، زندگی میں عدل و انصاف آئے گا، انسان اپنے بھائی کو راحت پہنچائے گا، خود تکلیف میں رہے گا، یہ تمام صفات آئیں گی گھروں میں، اور جب یہ صفات گھروں میں آئے گی تو ہر ایک کو چین سکون مل جائے گا۔ جب ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو راحت پہنچے تو ہر ایک کو راحت پہنچے گی، اور کہ ہر ایک کا جذبہ ہے کہ میں راحت میں رہوں، وہ تکلیف میں رہے تو سب تکلیف میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ ہر آدمی اپنے لیے خیر اچھا ہی پسند کرتا ہے،
تو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو کوئی جھگڑا ہوگا؟ آج دنیا میں جتنی جھگڑے، جتنی میرے دوست دنیا میں آج میرے دوست پریشانیاں ہیں، وہ اس لیے ہے کہ آج انسانوں نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے ہیں. ہر ایک دوسرے کے حقوق کو پائمال کر رہا ہے. شوہر اپنی بیوی کا حق نہیں دے رہا اور بیوی اپنی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، جس کی بنا پر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں. ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں جھگڑے ہیں. جو ماں باپ کا حقوق اولاد پر ہے، اولاد اور ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، اور اولاد کا جو حق ماں باپ پر ہے، ماں باپ اس کا حق ادا نہیں کرتے. اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ اسے ایمان سکھائے، ایمانداری سکھائے، اخلاق سکھائے، اسے دنیا میں زندگی کا رہنا سہنا، ایک انسان کا کیسا ہونا چاہیے وہ سکھائے. ماں باپ اس کے یہ ہے. اس میں بھائی میرا عزیزو ایک محنت ہے. یہ یوں نہیں میں دوست سنو چلے جاؤ، نہیں، اپنی زندگی کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے مال کی محنت کرتے ہو مال ملتا ہے، ڈگری کی محنت کرتے ڈگری ملتی ہے، کھیتی میں محنت کرتے ہو تو اناج ملتا ہے. ایسے میرے بھائیوں دین کی محنت کرو گے تو اللہ دین دے گا. دین دے گا کیا مطلب؟ اللہ وہ زندگی دے گا جو زندگی اللہ کو پسند ہے، اور اس پسند زندگی پر اللہ خوش ہو کر دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دیں گے. گھروں میں ایک دوسرے سے محبت، تعلق، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ. اور میرے دوستوں محلوں میں ہر محلہ والا، ہر آدمی دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر سے زندگی گزارے گا، جس کی بنا پر ہماری دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بنے گی. اور اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے. ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر آبادیوں میں رہنے والے اپنے ایمان، اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں اور اپنے اندر اللہ کی اطاعت کی زندگی بنائیں اور تقوی زندگی پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. آج برکت نہیں ہے، کثرت تو ہے، برکت نہیں. ہاں کھیتوں میں پہلے 100 من پکتا تھا، اب میرے دوست ہائی بریڈ آیا تو 100 من کے 200 من پکنے سے لگے، لیکن برکت نہیں ہے. پورو نہیں تھا تو پریشانی ہے، ضرورت اٹکی ہے. برکت تو اس لیے کہتے ہیں، برکت کس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو تمہارے پاس اس میں تمہاری تمام ضرورت اللہ پوری کر دے. اس کا نام ہے برکت. یہاں تو باپ بھی کماتا ہے، ماں بھی کماتی ہے، چھوکرا بھی کماتا ہے، پھر پریشان ہے. کیوں؟ برکت نہیں ہے. وہ برکت کا دروازہ تقوی کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے. وہ راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس کو زندگی میں لانے کی ایک محنت ہے. اس کے لیے آدمی کو جان مال لگانی پڑے گی. جان مال جہاں لگے گی وہ ملے گا آدمی کو. ایک آدمی جان اور مال کو چوری پہ لگا تو چوری بنتا ہے، وہ شاہوکار نہیں بنتا ہو. اور ایک آدمی جان مال کو ڈاکٹر بنانے کے لیے لگاتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر نہیں بنتا ہو. ایسے ہماری جان مال ایمان پر لگے گی، دین پر لگے گی تو انسان ایماندار بنے گا، دیندار بنے گا. جان پر مال لگنی چاہیے. بولنے سے ایمان نہیں آتا. اور آدمی مال لگاتا ہے اللہ کے نام پر، جان نہیں لگا رہا. ایک آدمی مالدار ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، سخاوت کا جذبہ دیا ہے، تو میں تو غریب پر بہت لگاتا ہے، ان کو دیتا ہے، لیکن اپنی جان کو لگاتا نہیں دین پر، تو دین اس کی زندگی میں نہیں آتا. اس لیے بھائی میرے عزیزو ہماری تمام مسائل کا حل دین کی محنت ہے. اس محنت پر اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ اور یاد رکھو اگر اللہ کے دین کی محنت کے لیے قدم اٹھاؤ گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنا وعدہ کیا ہے، اگر تم دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد شامل ہو. دیکھو آدمی کے اندر کے ارادے پر اللہ کی مدد آتی ہے. جب تک آدمی اپنی زندگی کو
بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا وہاں تک ویسا توفیق ملتی نہیں ہے. اندر کے فیصلوں کا دیکھتے ہیں. ہاں 4 مہینے چلا جانا مشکل نہیں ہے. کب تم اپنے دل پر اس کی ضرورت سمجھ کر فیصلہ کرو, اللہ کے سامنے اپنی ضرورت سمجھاؤ, اے اللہ مجھے جانا ہے میرے لیے آسان کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے اور آدمی وقت لگاتا ہے اور زندگی بناتا ہے. کوئی بھی دین کے کام کرنے والا کوئی کبھی کنگال ہوا نہیں ہے, کوئی بھوکا نہیں مرا, بلکہ اللہ کے دین کی محنت کرنے کے ذریعے جب دین زندگی میں تقوی آیا, اللہ نے اس کی زندگی کو اور اچھا بنایا, اور اچھا بنایا. تبلیغ میں لے لگا تھا تو کہتا تھا یار گھر لو پور رہتا تو گھر لو پور رہتا تو یوں کہتا تھا. تبلیغ میں لگنے کے بعد نمازی بنا, اللہ کا ایک بندہ بنا, اللہ نے اس کے گھر میں برکت اتاری تو اس کے گھر کو بھی کھلاتا ہے, مہمانوں کو کھلاتا ہے. اپنے محلے میں جماعت آتی ہے تو جماعت کی دعوت کرتا ہے. اللہ اس کی برکت دیتا ہے میرے دوستوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت میں لگنے سے پہلے تو بالکل میلہ گزرا رہتا تھا. جماعت میں لگنے کے بعد, دین کی محنت میں لگنے کے بعد ماشاءاللہ سفید بگلا رہتا ہے. دین کی محنت کی برکت سے دیہات, ہر دیہات میں اس کے پہچاننے والے ہیں. آؤ ایسا بیسو چائے پیو, ہر ایک پوچھتا ہے. دین کی محنت کی برکت ہے. جن دیہاتوں میں جماعت لے کے گیا ہے اللہ کے لیے اپنی جان مان لگا کر وہاں محنت کرتا ہے, ان میں دین کی محنت کرنے ان میں اللہ نے دین کی بیداری آئی تو تمام کی تمام سے محبت کرتے ہیں. محبت ملے گی اور اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیا میں برکت دے دے گا, اور اللہ تعالیٰ شانوں دلوں میں محبت ڈال دے گا, اور اللہ تعالیٰ شانوں ہمارے کام دعاؤں پہ کر دے گا. دعاؤں پر کام بنیں گے, ہم نیک بنیں گے تو ہماری اولاد نیک بنے گی. یہ تو دماغوں سے نکال دو کہ میں کیا کیسا زندگی گزاروں اور ہمارا چھوکرا ہونے تو برابر نہیں ہوگا. جو زندگی ہمارے اندر ہے وہ زندگی ہماری اولاد میں جائے گی, اور جو زندگی ہمارے گھروں میں ہے اور ہمارے گھروں میں آئے گی وہ زندگی میرے دوستوں ہمیں اس پر چلائے گی. بے دینی کا ماحول ہمیں بے دین بنائے گا اور دینداری کا ماحول ہمیں دیندار بنا دے گا. اس میں بھائیو یہ مشکلات کا حل یہ نہیں کہ میری مشکل حل کریں میں بھی جاؤں نہ, تم جاؤ گے تو اللہ مشکل حل کرے گا. کیونکہ گاڑی پٹری سے اتری ہے, گاڑی پٹری سے اتری ہے. اب جب تک گاڑی پٹری پہ چڑھے گی نہیں وہاں تک مشکل کیسے حل ہوگی؟ تو ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور خدا کے احکام کا توڑنا ہے, یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا وہاں تک اوپر کا فیصلہ بدلے گا نہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے دو ضابطے بنائے ہیں, بتائے قرآن میں. ایک ضابطہ اللہ نے بتایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت نیک عمل کریں گے اللہ ان کو پاکیزہ خوشگوار زندگی دے گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اس کے لیے منگلے ہونا ضروری نہیں ہے. اور دوسرا ضابطہ اللہ کا یہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی ہماری اطاعت اور ہماری طاعت سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اس میں بھائیوں سب کے سب یہ طے کرو گے انشاءاللہ نبی والی محنت میں جان مال لگا کر اپنی زندگی میں ایمانی صفات اور ایمانی زندگی لاتے ہوئے دنیا میں یہ زندگی زندہ ہو, اس کے لیے موت تک دین کی محنت کریں گے. کرو گے کون کون کرے گا؟ ذرا بڑا اونچے کرو ہاتھ برابر. اللہ قبول فرماوے, اللہ آسان فرماوے. لیکن یہ دوستو جیسے میں نے کہا کہ پہلے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ دل کو دیکھتا ہے. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اگر تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر عطا فرما دے گا. اور ایک مثال دے کے میں سمجھاؤں تمہیں کہ دیکھو آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان وہ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے. جمعہ کی نماز بالکل پڑھتے ہیں.
آپ کو میں پوچھوں یہ جمعہ کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس لیے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن اسی جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو تم کون ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو کچھ کہے مگر انشاءاللہ کہہ کے چلا جائے گا، اندر فیصلہ ہی نہیں ہے 5 کی نماز پڑھنے کا. جب 5 وقت کی نماز کا پڑھنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہی آدمی جماعتوں میں جاتا ہے، اللہ کے راستے نکلنے کے بعد دل میں جب ایمان بنتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اب تو 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ 5 وقت کی نماز میں اس کو لاتا ہے. بلکہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا خدا تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور ایمان بننے کے بعد اندر ایک بات کو طے کرتا ہے کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ بگاڑ ہے، اسے درست کرنا ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے دیتا ہے اس کو. سب دیکھ اس لیے بھائیو آپ وجہ سے گزارش ہے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت والی زندگی کی طرف آئے. اس کے لیے 4 مہینے آدمی اپنی زندگی میں فارغ کر کے 4 مہینے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی ایک محنت، دعوت کی محنت اس امت کو دی ہے کہ جس کے ذریعے کا ایمان بنے گا، آخرت بنے گی، تقویٰ بنے گا، اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد اور طاقت پیدا ہوگی. اس محنت میں اگر ہمارے 4 مہینے ہم لگائیں گے، آدمی چلتے چلتے گر جاتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے، تو اپنے پیر کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کے 6 مہینے کا پٹا باندھتا ہے تو 6 بنواتا ہے کہ میرا پیر صحیح ہو جائے. میرے بھائیوں، ہمارا تعلق اللہ سے بگڑا ہوا ہے، ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہمارے ایمان کمزور ہو گیا. ہمیں اپنے نبی سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہمارا نہیں ہے، زبانی ہے میرے دوستوں، زبانی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی سے تعلق اور محبت کی علامت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی لائے. دعووں سے کام نہیں ہوتا، دعووں سے کام نہیں ہوتا. ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی کو گزارے. یہ علامت ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے بھائیوں آپ آزاد سے گزارش یہ ہے تھوڑی سی اللہ پر نگاہ لاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو. حالات دیکھو گے تو حالات تو ایسے ہیں کہ آدمی ہل نہیں سکتا گھر سے، لیکن اللہ کی طرف دیکھو گے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ کی مدد میں شامل حال ہو جائے گی تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. کہ اللہ کے بھروسے آدمی قدم اٹھا دیتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے بھروسے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ بھی اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاتا ہے. الحمدللہ آج دنیا میں لاکھوں انسان اللہ کے راہ میں نکل رہے ہیں. تمہارے جیسے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں جنہوں کی ذمہ داریاں ان پر ہیں، وہ بھی پہلے کی ایسا ہی کہتے تھے ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جب ان کو جانے اور سمجھانے کے بعد دل میں ایک بات آئی اور اندر ارادے کیے تو اللہ نے ان کے لیے نکلنا آسان کر دیا. آج دنیا کے تمام ملکوں میں ہزاروں انسان اللہ کے راہ میں اپنی جان مال کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں زندگیوں میں دین آ رہا ہے، اور جوانوں کی زندگیوں میں دین آ رہا ہے، عورتوں کی زندگی میں دین آ رہا ہے، اور دین کے آنے پر ان کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم بھی اگر تھوڑی ہمت کر کے چل دیں گے، 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 4 مہینے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، 4 مہینے تاثیر ہے. یوں کتابوں میں آتا ہے جب انسان اپنے ماں کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے تو 1 چلہ گزر جانے کے بعد وہ پانی جو رحم مادر میں منتقل ہوا ہے اسے اللہ خون سے بدلتا ہے. حالات بدلتے ہیں. پہلے چلے میں پانی خون بنا، دوسرے چلے میں اسی خون کو اللہ نے گوشت بنایا، گوشت کا لوٹا بنتا ہے. اور تیسرا چلہ جب آتا ہے تو تیسرے چلے میں اللہ نے انسان کے جسم کو مکمل بنایا. 4 مہینے میں انسان کا جسم ماں کے رحم میں مکمل ہو جاتا ہے. پھر 4 مہینے کے بعد اللہ فرشتے کو اس میں روح ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے. 4 مہینے کے بعد بچہ ماں کے رحم میں ہلنا شروع کر دیتا ہے، روح آ گئی. ایسے جب آدمی اس غلط و
غفلت کے ماحول کو چھوڑ کر ایمان کے ماحول میں اور ایمانی محنت میں 4 مہینے گزارتا ہے تو اس 4 مہینے کی برکت سے اللہ اس کے رخ کو صحیح کرتا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف اور میرے خواہشات سے اطاعت کی طرف۔ اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے اور پھر میں دوستوں اپنے گھر آ کر اپنی زندگی کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اسے بھائی دوستوں آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ 4 مہینے کی وہ زیادہ نہ سمجھے، زیادہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے جانے کا ماحول نہیں ہے اس لیے ہمیں زیادہ معلوم ہو رہا ہے، ورنہ آج دنیا کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، کمانے کے لیے آدمی سال کے سال باہر گزارتے ہیں، سال کے سال۔ اسے بھائی دوستوں ایک مرتبہ ہمت کر لو گے تو پھر انشاءاللہ بعد میں ہمیشہ کے لیے خدا ہمت دے دے گا، اور اللہ کے دین کی محنت پہ جان مال لگانے کے نتیجے میں دین گھروں میں آئے گا، خاندانوں میں آئے گا، جس کے نتیجے میں اللہ دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا اور مرنے کے بعد مزے اڑائیں گے۔ موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، کیوں؟ نبی والی محنت کرتے کرتے مر رہے ہیں، اور جب نبی والی محنت کرتے کرتے مریں گے تو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا۔ اس وجہ سے سب کے ساتھ طے کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے ہم سب لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے؟ کون لگائے گا؟ ذرا اونچے کرو ہاتھ اور کرو اونچے، ارے سب کرو اور سب اللہ سے مانگو۔ اب لگانے کے لیے آج تو اجتماع کا دن ہے، کل جماعت چاچا مل جائیں گے، اس سے بہتر وقت نہیں ملے گا۔ عید کے دن موقع ہے تو عید کے دن غریب سے غریب بھی سوئیاں دودھ بنا کر پی لیتا ہے۔ ہاں عید کا موقع ہے، غریب سے غریب نئے کپڑے بنا کے سی کے پی، آسان ہو جاتا ہے۔ موقع پر آدمی تھوڑی ہمت کر لیتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی موقع ہے، اجتماع ہے، جماعتیں جا رہی ہیں، تھوڑی ہمت کر لو کہ اس بنیاد پر کہ میں میرے اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہوتا ہوں، میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا تو اللہ آسان کر دے گا اور اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اسی بھائی دوستو ابھی آپ حضرات بیٹھے رہو، سوچو کہ بات جو کہی جا رہی ہے برابر ہے کہ دین کی محنت کے بغیر میری زندگی میں دین آئے گا کیسے؟ مجھے محنت تو کرنی چاہیے، اور دنیا کے کاموں کو چھوڑے بغیر دین کے لیے کام وقت میں نہیں نکلتا میرے بھائیوں۔ اور جب دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ اس دنیا میں بھی برکت دے دے گا۔ ہاں اللہ والے کہتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ جس چیز کو چھوڑا اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ دوستو تمام بیٹھے رہو، جب تک تشکیل رہو بیٹھے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمیں تیری نبی والی بات کے لیے قبول فرما لے، اس مجمع کو قبول فرما لے، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما لے۔ بیٹھے بیٹھے دعا کرو، انشاءاللہ اگر دعا بھی کرتے رہو گے نا تو اللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تمہارے لیے وہ توفیق کا دروازہ کھول دے گا۔ اسے سب کے سب بیٹھے رہو، اٹھنے کی فضا نہ بناوے، بیٹھے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور اللہ جن خوش نصیب بندوں کے دل میں اس بات کو ڈال دے تو میرے دوستوں اپنے آپ کو پیش کریں۔ زیادہ سوچو مت، سوچو کہ شیطان کام کر جائے گا، شیطان قسم قسم کی باتیں آنے لگی، آکام سے، حالانکہ اس کام کا کرنا ہمارے بس میں نہیں تو اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اللہ کے اس کام کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ 4 مہینے کے لیے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، پہل کرو۔ پہل کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، تمہارے پہل کرنے پر خدا تمہیں آگے بڑھائے گا اور دوسروں کو توفیق دے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟